بستہ پانی کا بھر کے لائے کہ حضور کا لہو میں اس کے اوپر پانی بہاتا ہوں تاکہ پتہ چلے زخم کہاں ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا وجود حضرت ابو بکر صدیق نے دھویا تو حضور نے فرمایا علی فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھیں، سیدہ عائشہ بھی ساتھ. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو ڈھونڈ کر کے لائے. صبر والے نبی کی صبر والی بیٹی، حوصلے والے نبی کی دلیر بیٹی، حسن اور حسین کی اماں آتی ہیں. آتے ہی حضرت علی کہتے پہلے تھوڑی تھوڑی بات پہ روتی تھی، آج فاطمہ کی آنکھ میں آنسو کوئی نہیں آیا. دوڑ کے گئیں، ایک چٹائی جلا کے لائیں اور نبی پاک کے زخم پہ وہ بھری. اس دور میں یہ طریقہ تھا زخم بھرنے کا. بھرتے ہوئے کہنے لگی حضور آپ فرمایا کرتے تھے نا اللہ ہم سے امتحان لے گا، آج رب نے لے لیا، آج امتحان کا وقت ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام کی صاحبزادی، عورتیں، بچیاں، بوڑھے، میرے حبیب پاک نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ زخمیوں کا پتہ کرو. حضرت زیاد بن سکن حضور کے غلام ہیں، بے سدھ پڑے تھے، چور تھا وجود، زخموں تھے. حضرت علی نے انہیں کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کے پاس لائے. کہتے میں نے لا کے انہیں بٹھایا حضور کے قریب، اور نبی پاک احد کے قریب ایک غار کے اندر تشریف فرما تھے. میں نے رکھا تو کہتے پہلے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اب انہوں نے نا اپنے آپ کو گھسیٹا. انہوں نے، شیخ محقق نے مدارج کے اندر لکھا ہے گھسیٹا، اور گھسیٹ کے نا تو نبی پاک کے قدموں تک لے گئے اپنے آپ کو، اور پھر اپنی داڑھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی اور نبی پاک کے پیر چومنے لگے. حضرت زیاد بن سکن بڑی مشکل سے لب کھولے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ ہاتھ رکھا اور گردن جھکا کے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، ایک سوال پریشان کر رہا ہے. فرمایا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا میں ہی نہیں راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. بس قدموں میں سر تھا، روح پرواز کر گئی، وصال کر گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا جاؤ زخمیوں کا پتہ کرو. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ میدان کے اندر زخمی پڑے. قاضی ایاز فرماتے ہیں صحابہ پہنچے، کہنے لگے چل تجھے حضور نے بلایا. کہنے لگے محبوب سے کہنا میں اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سانس اکھڑتی ہے، میرے کریم کو میرا سلام دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹیڑھی ہو گئی ہے پر میں نے گرنے کوئی نہیں دی. عرض کرنا یا رسول اللہ گردن کٹ گئی ہے پر آقا میں نے جھکنے کوئی نہیں دی. اور مسلمانوں کو میرا پیغام دینا کہ بڑے افسوس کی بات ہے اتنے مسلمان تھے اور کافر نبی پاک تک پہنچ گئے. انہیں جا کے پیغام دینا کہ آج تو تمہارا عذر میرا رب نبی پاک کی وجہ سے معاف کر دے گا، قیامت تک اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا تو اللہ تمہیں معافی نہیں دے گا، تمہارا عذر قبول نہیں فرمائے گا، جاؤ میرا پیغام دو. کہتے ہیں یہ لفظ انہوں نے ادا کیے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی. میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ یکے بعد دیگرے 70 صحابہ شہید ہوئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ غار آج بھی موجود ہے، آج بھی اب تو بند کر دی ہے. پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نے اس کی زیارت کی تھی. اتنی خوشبو آتی ہے کہ خوشبو سنبھالی نہیں جاتی، دور سے استقبال کرتی ہے وہ میدان احد کی اس غار کی خوشبو. میرے حبیب تشریف فرما ہے اس میں. اب رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چپ کر جاؤ. ابو سفیان بولا، کہنے لگا تمہارے اندر محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خاموش. پھر کہنے لگا ابو بکر ہے؟ صحابہ خاموش. پھر کہنے لگا عمر ہے؟ صحابہ خاموش. علی ہے؟ صحابہ خاموش. ابو سفیان کہنے لگا معاذ اللہ ثم شکر ہے کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دیا. جب یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر للکار کے بولے، فرمانے لگے تیرا تو رب ہی کوئی نہیں، میرا تو رب ہے. فرمایا میرے رسول پاک کی تو بات کرتا ہے، وہی جملہ جو پھر بریلی کے امام دہراتے رہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا محبوب تو تشریف فرما ہے، رب نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. ابو سفیان چلا گیا، میرے حبیب میدان پہ نکلے. سیدنا امیر حمزہ شہید بھی کیا گیا تو ہندا نے ناک کان کاٹ ڈالے، مسلح کر دیا.
रसूल पाक के चचा भी थे, एक लौंडी का दोनों ने दूध पिया था, भाई भी थे, 6 महीने उम्र ज्यादा थी, खेले भी थे, प्यार भी बड़ा करते थे। मेरे रसूल पाक खड़े हुए तो आंखें छम छम बरसने लगी। हजरत सफिया हुजूर की फूफी आई भाई को देखने, तो फरमाया फूफी तू नहीं देख सकेगी। तो कहने लगी मोहम्मद मुझे पता है प्यार तेरा ज्यादा था, अगर आपने देख लिया तो मैं भी देख ही लूंगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा तैयार करने का हुक्म दिया। जनाजे तैयार हुए तो जनाब मुस्लिम इब्ने उमैर, जिनकी अम्मा हर महीने नया जोड़ा लेके देती थी, जब कफन डालने लगे ना तो उनके सर के ऊपर चादर खींचते तो पैर नंगे हो जाते, पैर डांपते तो सर छम छम मेरे नबी की आंसू बरसे। हुजूर ने फरमाया देख इस शख्स के पास कपड़े खत्म नहीं होते थे, आज कफन का जोड़ा भी पूरा नहीं, लेकिन निभा के गया है। क्या करके गया है? निभाग पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी परे आओ सदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े, निभा के गया है। अब फरमाया को ये ना समझे लिबास नहीं मिल रहा, तुम कब्र की मिट्टी सही करोगे अल्लाह इसे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, जन्नत का लिबास मेरा रब देगा। हजरत अबीर हफ्जा का हुजूर ने जनाजा पढ़ा, सहाबा कहते 70 बार नबी पाक ने जनाजा पढ़ा। हर साल हुजूर शुहदाए उहद पे जाते, सिद्दीक अकबर जाते, फारूक आजम जाते, उस्मान गनी जाते, और सैयदा फातिमा कहती हैं मैं तो जाके शुहदाए उहद को सलाम कहती थी तो हजरत हमजा मुझे जवाब भी दिया करते थे, मुझे जवाब भी देते थे। मेरे नबी पाक हमेशा मज़ाराते उहद पे जाया करते। जंग से वापसी हुई, मदीने में खबर मशहूर हो गई कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। सहाबा कहते एक जवान औरत, ना ज्यादा बच्ची ना ज्यादा बूढ़ी, रास्ते में मिली। एक सहाबी ने भाग के उसको बताया कि बीबी फिक्र ना करना, शहीद के लिए जन्नत है, तेरा बेटा शहीद हो गया है। माँ है माँ, जवान बेटा चला गया। कहने लगी बेटे की छोड़ो, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। छोड़ो बेटे की छोड़ो, बताओ महबूब की हालत कैसी है। चंद कदम आगे बढ़ी तो एक और शख्स आया, कहने लगा बीबी सब्र करना, तेरे सर का ताज तेरा शौहर जंग में चला गया। कहने लगी छोड़ो, बताओ मुस्तफा का क्या हाल, नबी पाक का, मुझे तो किसी ने बताया था, मैं तो दौड़ रही हूं, मेरे नबी का क्या हाल। फिर आगे बढ़ी, एक और शख्स मिला, वो कहने लगा बीबी बेटियों को बड़ा प्यार होता है, पर तू सब्र कर, तेरा बाप जंग में शहीद हो गया, हौसला करना। कहने लगी मेरे हौसले बड़े जवान हैं, मुझे बेटे शौहर और बाप के बारे में ना बताओ, मुझे बताओ मेरे मोहम्मद का क्या हाल है, मेरे रसूल का हाल बताओ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाओ, हुजूर का हाल क्या। वो सहाबी कहने लगे नबी पाक खैर से है। कहते आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मुस्तफा खैरियत से है तो कोई मुसीबत मेरे लिए मुसीबत ही नहीं, कोई परेशानी मेरे लिए परेशानी। मेरे दोस्तों मैदान उहद के अंदर सहाबा की जानशारियां, वफादारियां, सहाबा के रंग, सहाबा के अंदाज। हजरत अमर बिन जमू की बीवी ने उनकी लाश को डाला ऊंट पे, कहने लगी हुजूर बाकियों को दफन कर दे, मैं अपने शौहर को मदीने जन्नतुल बकी में दफन करूंगी। फरमाया ले जा। वो कहती है मैंने घोड़े ऊंट के ऊपर रख के ना लाश, तो मैंने मोड़ना चाहा तो मदीने की तरफ मुड़ता ही नहीं ऊंट, मारा भी खींचा भी ऊंट मुड़ता ही नहीं। हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट मदीने नहीं जाता। हुजूर ने फरमाया घर से निकलते दुआ क्या की थी। अर्ज करती हूँ हुजूर घर से निकलने लगा तो दरवाजे की चौखट पकड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा मौला मुझे जिहाद के लिए बुलाया है तो वापस घर ना भेजियो, अल्लाह मुझे शहादत की मौला मरजुकनी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह मुझे लौटा के ना भेजना, नबी पाक की क़यादत में मैं शहीद हो जाऊं तो बड़ी बात है, मैं पलटना नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया तो दुनिया के सारे जानवर भी इकट्ठे कर ले, इसको वापस लेके नहीं जाएंगे, इस दुआ मांगी थी मेरे रब ने कबूल कर ली है, जाएगा नहीं। सहाबा कहते हैं निकलने लगे तो हजरत सिद्दीक अकबर जैसे ठंडे मिजाज आदमी तड़प के कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ करें काफिर हलाक हो जाए, हुजूर दुआ कर दें ये बेईमान तबाह हो जाए, मेरे नबी के दांत शहीद करने वाले।
میرے محبوب کو پتھر مارنے والے انہیں صفحہ ہستی سے اللہ مٹا دے, دعا کریں. حضرت علی بھی کہنے لگے حضور ٹھیک ہے کریں دعا ان کے لیے. میرے نبی کے ہاتھ اٹھے, خون سے بھرے ہوئے ہاتھ, زخموں سے چور چور دل, میرے نبی کے منہ مبارک سے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. دعا فرمائی, بخاری کی دعا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دعا میرے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا واہ تیری دعا پہ قربان جائیں, رب اغفر قومی. میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ جتنے آئے تھے نا مجھے مارنے, ان کی بخشش کر دے. یا اللہ ان کی بخشش کر دے. اللہ یہ مجھے جانتے نہیں, مجھے جانتے ہوتے تو کبھی یہ کرتے نہ. سونیا زخمی زخمی تیرا دل کر دیا, لہو لہو تیرا بدن کر دیا. سلام اس پر, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. دعا کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور جناب علی فرماتے اس دن تو غصہ تھا نا, لیکن ہم نے نبی پاک کی دعا کا رنگ دیکھا جب خالد بن ولید نے کلمہ پڑھ لیا. ہم نے مصطفیٰ کی دعا کا رنگ دیکھا جب اکرمہ بن ابو جال نے کلمہ پڑھ لیا. اور ہم نے دعا کا رنگ دیکھا جس دن ہندا اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. میرے دوستو جنگ احد بتلاتی ہے کہ صحابہ اپنے محبوب کے کتنے فدائی تھے, کتنے جان دینے والے تھے نبی پاک پر, کتنے اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے رسول پاک کے نام پر. اور بتلاتی ہے جنگ احد کہ ابھی مسلمان کو کہیں ناکامی ہو تو اسے چھپ نہیں جانا چاہیے. اسے یہ نہیں کہنا چاہیے مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں, کامیابیاں ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر وقتی طور پہ آج مسلمان پریشان ہیں تو مسلمان غم نہ کریں, انشاءاللہ اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی, بولیے خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. میرے دوست جدوجہد پیدا کر. جنگ احد بتلاتی ہے. پھر میرے نبی پاک نے یہ نہیں کہا ہار گئے شکست ہو گئی تو اب واپس آ کے ایک دفعہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا اندر رہ کے, یہ نہیں فرمایا. درد لے کے آئے. ہر سال وہ درد میرے نبی کو محسوس ہوتا رہا, لیکن میرے رسول پاک نے پھر فرمایا خندق کی تیاری جم کے کرو. خندق آئی تو جم کے تیاری کی, فتح ہوئی. تبوک میں فتح ہوئی. چند سال گزرے تو اللہ نے فتح مکہ بھی عطا فرمائی. نیا جذبہ, نیا. اگر وقتی طور پہ مسلمانوں پہ کڑا وقت آیا ہے, عراق میں, ایران میں, لیبیا میں مسلمان پریشان ہوئے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم حوصلہ ہار جائیں گے. ہم آگے بڑھیں گے, جدوجہد جاری رکھیں گے, بڑی سوچ کر کے, بڑا حوصلہ کر کے, ہم ایک ایک دو دو 10 لوگوں کی تربیت کر کے ہم اسلام کی اصل تعبیر لوگوں کو بتلاتے رہیں گے. اپنے حصے کا چراغ ڈال کے دیا روشن رکھیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا جب یہ دیا پوری دنیا میں پھر سے اجالا کر دے گا, یہ جھنڈا پوری دنیا میں پھر سے بلند ہو جائے گا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا